السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دو تین سوال ہیں، ان کے جوابات آپ حضرات کی خدمت میں۔ پہلا سوال پوچھا گیا ہے، محمد ایوب مصطفی آباد سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب یہ بتائیے، اگر وضو کے درمیان میں ہماری ری خارج ہو جائے تو اب ہم کیا کریں؟ ہمیں وضو دوبارہ کرنا پڑے گا یا وہیں سے کام چل جائے گا؟ جی بھائی، وضو کے درمیان میں وضو کے 4 فرض ہے۔ نمبر 1 چہرہ دھونا، نمبر 2 کونیوں تک ہاتھ دھونا، نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا، نمبر 4 دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ اب آپ سنتیں الگ ہے، اب آپ وضو کر رہے ہیں اور وضو کے درمیان میں آپ کی ری خارج ہو گئی، تو چونکہ اب جیسی ری خارج ہوئی تو آپ کی طہارت بھی ختم ہو گئی، آپ کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ اب رہ گیا مسئلہ اس کا کہ ہم نے ابھی ناک میں پانی ڈالا تھا، کلی کی تھی، تو یہ سنتیں ہے، ابھی تو آپ کا وضو شروع ہے۔ اگر آپ چہرہ دھو چکے ہیں یا ہاتھ دھو چکے اور مسح بھی کر چکے اور آپ پیر دھو رہے تھے تو 3 فرض آپ کر چکے ہیں، اور جب 3 فرض آپ کے ہو گئے ہیں اور آپ کی ری خارج ہو گئی تو آپ کی طہارت ٹوٹ گئی، آپ کو از سرنو شروع سے وضو کرنا پڑے گا۔ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہو گے، کوئی اور بات باقی رہ گئی ہو تو آپ میسج کر دیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو جواب مل جائے گا۔ اسی طرح سے ایک صاحب کہتے ہیں کہ مفتی صاحب میری فجر کی نماز نکل گئی۔ اب فجر کی جب میری نماز نکل گئی ہے تو وہ قضا ہو گئی۔ اب میں قضا میں جب فجر کی نماز قضا کروں تو سنت کی بھی قضا کروں یا فرضوں کی قضا کروں؟ تو پہلی بات تو یاد رکھے کہ قضا صرف سنتوں کی قضا صرف فرضوں کی ہوتی ہے، سنتوں کی نہیں ہوتی، واجب کی ہوتی ہے۔ عشاء کی نماز آپ کو چھوٹ گئی تو آپ عشاء کی نماز میں فرضوں کی قضا کرو گے اور فطروں کی قضا کرو گے، بقیہ آپ سنتوں کی قضا نہیں کرو گے۔ البتہ بعض احادیث میں فجر کی سنتوں کی اہمیت و تاکید آئی ہوئی ہے، اس لیے بعض علماء فقہاء کہتے ہیں کہ بھئی فجر کی جب آپ نماز قضا کر رہے ہیں تو بہتر ہے کہ سنت کی بھی قضا کر لی جائے، یہ بہتر ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ سنتیں آپ قضا کریں۔ اسی طرح سے اب اشراق کا وقت ہو گیا اور آپ نے بھی فجر کی نماز نہیں پڑھی ہے، تو اب اشراق پہلے پڑھیں یا فجر کی نماز جو قضا ہو چکی ہے اس کو پڑھیں؟ یاد رکھیے، آپ پہلے فرض نماز جو قضا ہو چکی ہے اس کو ادا کیجئے، بعد میں اشراق پڑھیے۔ ساری زندگی کے اشراق، ساری زندگی نفل پڑھتے رہے اور فرض نماز آپ کی چھوٹ جائے، یاد رکھنا کہ سارے نوافل، سارے سنتیں فرض نماز کے برابر نہیں ہو سکتی۔ پہلے آپ فرض پڑھیں گے، بعد میں آپ سنتیں پڑھیں گے۔ اسی طرح سے ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب یہ بتائیے کہ غسل ہم کر رہے تھے، اب جب ہم غسل کر رہے ہیں اور غسل سے پہلے ہم نے وضو کر لیا، تو اب غسل کرنے کے زمانے میں، کرنے کے درمیان ہماری ری خارج ہو جاتی ہے، تو اب ہمارا جو وضو ہو چکا ہے یہ وضو ہمارا کام آئے گا یا نہیں آئے گا؟ کیا ہم کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا یا اسی وضو سے ہم کام چلا لیں؟ یاد رکھے، اگر آپ کی ری خارج ہوئی اور ری خارج ہونے کے بعد آپ نے پورے بدن پر پانی بہا لیا، اس طرح سے پانی بہایا کہ چوتھائی سر بھی بھیگ گیا، ہاتھ پیر بھیگ گئے، چہرہ بھی دھل گیا، تو اب آپ کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہی وضو آپ کا جو غسل ہوا ہے اس میں وضو ہو گیا ہے، یہ وضو کافی ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے ری خارج ہونے کے بعد پورے بدن پر پانی نہیں ڈالا، یعنی وہ اعضاء نہیں دھلے، تو پھر آپ کا وضو نہیں ہوا، آپ کو الگ سے وضو کرنا پڑے گا نماز وغیرہ کے لیے۔ امید ہے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے، اور آپ حضرات سے درخواست ہے کہ یہ بہت اہم اور قیمتی مسائل ہے۔ بھائی، آپ کا چھوٹا بھائی آپ سے درخواست کرتا ہے کہ بھائی ان کو سننے کے بعد آپ اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں، تاکہ مستورات میں مرد، عورتیں، بچے، تمام لوگوں کے پاس یہ ویڈیو پہنچے اور وہ سن لے اور سمجھ سکے کہ اگر وضو کے درمیان میں ری خارج ہو جائے تو کیا حکم ہے، غسل کے درمیان میں ری خارج ہو جائے تو کیا حکم ہے، اور اگر فرض نماز کے ساتھ سنت بھی چھوٹ جائے، سنت اور فرض دونوں چھوٹ گئے تو قضا فجر کی فرضوں کی ہوگی یا سنت کی ہوگی۔ اسی طرح سے ایک بات اور چھوٹی سی رہ گئی، وہ دیکھ لے، اگر وضو کے درمیان کسی کی ری خارج ہو گئی تو چونکہ طہارت ختم ہو گئی ہے، وہ دوبارہ وضو کرے گا۔ اس میں معذور آدمی نہیں ہے، معذور آدمی وہ کہلاتا ہے جسے مسلسل پیشاب آ رہا ہو یا اس کی ری خارج ہوتی ہے، اس سے اتنا بھی وقت نہ ملتا ہو کہ وہ کپڑے بدل کر وضو کر کے نماز پڑھ لے۔ ایسا آدمی جس کے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہے پاک رہنے کے لیے، وہ معذور مانا جاتا ہے۔
اب ایسا شخص اگر وضو کے درمیان میں اسے قطرہ نکل جائے، یہ خارج ہو جائے، تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا اور وہ اس وضو سے جتنی چاہے نماز پڑھ سکتا ہے، بعد میں دوسری نماز کے لیے اسے دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوگے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔